بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں رخسانہ ملک۔ اہم ترین ڈیولپمنٹس: بھارت اس وقت باز نہیں آ رہا اور یوں لگ رہا ہے کہ ایک جانب تو بھارت جو کہ آپریشن بین المرصوص کی کامیابی اور آپریشن سندور کی ناکامی کے بعد ایک اور بہانے اور ایک اور جواز کو ڈھونڈ رہا تھا، پاکستان کے خلاف ایڈونچر کرے اور اپنی ہار کو جیت میں بدلے۔ اب بھارت کو شاید کسی کو شے مل گئی ہے۔ یہ شے کیا ہے؟ شے اس لیے ملی ہے کہ بھارت کو کیونکہ اب پاکستان اور سعودیہ کے درمیان ہونے والا دفاعی معاہدہ، جس کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک اسلامک نیٹو کی بنیاد ہے، اس معاہدے کو ٹیسٹ کرنا ہے۔ اس معاہدے کے سامنے پہلا بڑا امتحان لانا بھی مقصود ہے اور یوں لگ رہا ہے کہ اب بھارت بالکل اسی طرز پہ جانے جا رہا ہے۔ پاکستان پر بھارتی حملہ تشویشناک خبر آ چکی ہے۔ مودی حکومت اور بھارتی فوج نے پہل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ ساری تفصیلات ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ آپ کے سامنے پورا منظرنامہ واضح ہو جائے۔ ویسے بھی جب سے مئی 2025 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ کا خاتمہ ہوا ہے، اس دن سے لے کر آج تک نریندر مودی کی جو سیاست ہے وہ ڈاؤن چل رہی ہے۔ اس کا گراف نیچے کو جا رہا ہے اور نریندر مودی جو اپنی طرح سے سیاست چمکانے کے لیے دو نیوکلیئر آرم نیشنز کے درمیان جنگ کروا سکتا ہے، وہ اپنی مکمل سیاست کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو بچانے کے لیے کس حد تک جائے گا، یہ ناقابل تصور ہے۔ اور وہ بی جے پی اور آر ایس ایس کا نظریہ جو کہ نفرت پر مبنی ہے، جو بیج بویا، آج وہ اسے کاٹ رہے ہیں۔ نریندر مودی کو بھی کہہ دیا گیا ہے کہ بھائی بی جے پی نے تو اپنا ہولڈ بھارت پر سے ہٹانا نہیں، تم نے تو جو جنگ ہرا دی ہے، کانگریس نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا، پوری دنیا ہمارے اوپر لعن طعن کر رہی ہے، تو بھائی تم یا تو اپنی ہار کو جیت میں بدلو۔ اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بی جے پی کا رنگ بھارتی فوج کو دے دیا گیا ہے، تو وہ آ گئے۔ نریندر مودی نے بھی انہیں کہہ دیا ہے کہ بھائی میری وجود کا سوال ہے، ورنہ میری یوگی آدتیہ ناتھ کے ساتھ بدل دیں گے۔ اب اصل چیز جو بھارت کو روک رہی تھی وہ بین الاقوامی تنہائی اور بین الاقوامی دباؤ تھا، لیکن اب پاکستان اور سعودیہ کے درمیان دفاعی معاہدہ عالمی سیاست کو بدل سکتا ہے۔ تو اس تناظر میں بھارت جو ہے اس کا دوبارہ سے شروع ہو جانا، پچھلے ہفتے بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے کہا کہ بھائی آپریشن سندور 2.0 آپریشن سندور 3.0 جو ہے وہ دوبارہ سے شروع ہو سکتا ہے۔ کل بھارتی وزیر جو دفاع ہیں، بلکہ پرسوں اس نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ سر کریک جو ہے یہ ایریا بنیادی طور پر سمندر کے اندر، اس نے کہا کہ بھائی یہاں پر پاکستان اپنی تعیناتی کو بڑھا رہا ہے، بھارت آگے بڑھے گا، ایڈونچر کو مس ایڈونچر میں بدلے گا اور کراچی تک پہنچ جائے گا، مطلب نیوی والی سائڈ سے بھی یہ ایڈونچر کرنے کی کوشش کریں گے۔ خیر وہ انہوں نے کرنا ہی کرنا ہے، ہماری نیوی تیار ہے اور ہماری نیوی چاہتی ہے کہ ہمیں خدمت کا موقع دیا جائے، کیونکہ ایئر فورس اور آرمی سے تو ان کی ٹھس ہو گئی ہے۔ اب ناظرین کرام، ایک بہت بڑی دلچسپ چیز یہ ہوئی ہے کہ جنگ کے چند مہینے بعد اب بھارتی آرمی ایئر چیف جو ہیں، اسے بھی یاد آ رہا ہے کہ انہوں نے شاید پاکستان کے کوئی طیارے گرا دیے، اور اب آئی اے ایف چیف نے پچھلے 2-3 ہفتے پہلے پاکستان کی 4-5 طیارے گرا دیے تھے، اب اس نے 12 کر دی ہیں، اور اب وہ کہتا ہے کہ کہنے میں کیا حرج ہے، 12 کی بجائے اگلے ہفتے شاید وہ 20 بھی کر دے، عدد شمار ہی بڑھانے ہیں نا۔ کہتا ہے 4 سے 5 ہم نے آن گراؤنڈ F-16 جو جیٹس ہیں وہ ہمیں تباہ کیے، پھر کہتا ہے کہ ہم نے 5 ہائی وے ٹیکنالوجی F-16 F-17 تھنڈر جو ہے فضا کے اندر تباہ کیے، پھر یہ کہتا ہے کہ ایک ہم نے JS-13 جو ہے وہ گراؤنڈ کے اوپر، اور ایک ایویکس جو سنگل انٹیلیجنس والا ایک کرافٹ ہے وہ بھی تباہ کیا ہے۔ اب یہ بھارتی ایئر چیفز کی بھڑکے ہیں، پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ بھارت کے طیارے گرے، ٹرمپ کہہ رہا ہے بھارت کے طیارے گرے، چین کے طیارے بھارت نے خریدے رافیل، فرانس کی انٹیلیجنس کہہ رہی ہے رافیل گرے، لیکن چند بھارت کے ایئر چیف نے کہہ دیا ہے whatever helps in sleep at night، دل کے خوش رکھنے کو خیال غالب، یہ خیال اچھا ہے۔ اب گزشتہ 24 گھنٹوں میں ہوا کیا ہے؟ سب سے پہلے ناظرین کرام، راج ناتھ سنگھ نے اس نے کہا ہے کہ any action will receive decisive reply that will change Pakistan history and geography، مطلب پاکستان تو کوئی بھی ایکشن ہوا اس کا ہم ایک فیصلہ کن جواب دیں گے، اور پاکستان کی اہم ترین تاریخ اور پاکستان کا نقشہ ہم بدل دیں۔ یہ راج ناتھ سنگھ نے بھڑک ماری ہے۔ بھارتی آرمی چیف کا کہنا تھا کہ ہم اگلی دفعہ صبر و تحمل کا مظاہرہ نہیں کریں گے،
ہم پاکستان کو نقشے سے مٹا دیں گے۔ یہ بھارتی آرمی چیف کی بھڑک ہے۔ پھر ایئر چیف جو ہے بھارت کا، وہ 12 طیاروں والی خچ مارنے کے بعد پھر کہتا ہے پاکستان جو دہشت گردی کی ٹارگٹس ہیں، پاکستان کے اندر جو بھارت کے لیے ٹارگٹس ہیں، انہیں حرکت دے رہا ہے ادھر ادھر۔ انہیں پتہ لگ گیا ہے کہ ہم حرکت دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم انہیں ہٹ کریں گے چاہے وہ جدھر بھی پہنچ جائیں۔ بھارت کی وزیر خارجہ کہتی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ آزاد کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے۔ مطلب دنیا کی سب سے بڑی انسانی جیل انڈین غیر قانونی مقبوضہ جموں و کشمیر ہے۔ ہائیلی ملٹری اسٹرونز ہیں، ہمت اور دلیری دیکھیں ان کی۔ لیکن یوں لگ رہا ہے کہ بھارت اس وقت کوئی منصوبہ بندی کر رہا ہے، اور اس سب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بھارت کی یہ جو منصوبہ بندی ہے، بھارتی آرمی ایئر چیف یہ جو بات کی ہے کہ ہم ری سرنڈر نہیں دکھائیں گے، انہیں یہ پتا ہے اندر سے کہ وہ ری سرنڈر پچھلی دفعہ ہم نے دیکھا تھا، ہم نے شدت بڑھانے کی سیڑھی کو اپنے ہاتھ میں رکھ کر کنٹرول کیا تھا۔ اس دفعہ ہم نہیں بخشیں گے۔ پچھلی دفعہ تو بہت سے طیارے بھگا لیے اور ہم نے اعلیٰ اقدار کا مظاہرہ کیا کہ بھائی پیٹ دکھا کے بھاگ رہے ہیں، کیا کرنا ہے تباہ کر کے۔ اس دفعہ پیچھے سے بھی ٹھوکیں گے، آگے سے بھی ٹھوکیں گے، اور یہ جو ہم نے بات کی ہے نا، اس دفعہ مشرقی سائڈ سے بھی گھسیں گے، اور جہاں پہ اصل اپنے احساسے چھپے ہوئے ہیں، اور یہ چیز آپ بھول جائیں، پاکستان نے بڑے سرپرائز تیار کیے ہیں۔ پچھلے 3 مہینے آپ نے تیاری کی ہے، تو ہم کیا بھائی کے یہاں پر صرف ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہم آپ سے 5 سال آگے ہیں نہ۔ اگر فضائی ٹیکنالوجی میں تو آپ نے 3 مہینے میں جتنی محنت کی، تو ہم کون سا کچھوے کی طرح سو گئے، خرگوش کی طرح؟ کچھوے اور خرگوش والی ریس تو ہم بھی جا رہے تھے، ہم بھی بھاگ رہے تھے، اور ہم آپ سے آگے ہیں۔ اب اس سب کے اندر بھارتی آرمی چیف کہتا ہے اپنے فوجیوں میں کھڑے ہو کر کہ ہم وہ برداشت نہیں دکھائیں گے جو آپریشن سندور کے دوران ہم نے دکھائی تھی۔ آپریشن سندور 2 کے لیے بھارت پوری طرح تیار ہے۔ اس بار ہم ایسا عمل کریں گے کہ پاکستان یہ سوچنے پر مجبور ہوگا کہ کیا وہ نقشے پر باقی رہنا چاہتا ہے کہ نہیں۔ تو اتنی بڑی بڑھک جو اس نے ماری ہے، میں ذاتی طور پر سوچتا ہوں کہ پچھلے 24 گھنٹے کے اندر جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، انہیں اگر ہم ایک وسیع تناسل میں دیکھیں، انہیں اگر ایک وسیع تصور میں دیکھیں، تو بہت کچھ جو ہے وہ ہمارے سامنے واضح ہو جاتا ہے۔ جب سے بھارت کا سندور آپریشن ناکام ہوا ہے، مرتا کیا نہ کرتا، سیز فائر کرنا پڑا، اور یہ سب ہوا۔ بھارتی میڈیا اس وقت سے لے کر آج کے دن تک کبھی مقبوضہ وادی کے اندر یہ ہو گیا، دراندازی کی کوشش، یہ وہ فلاں ڈھمکاں، وہ ایک جواز بنا رہی ہیں۔ یہ جھوٹا جھنڈا جو ہے وہ یہ ایک اور منصوبہ بنا رہے ہیں بہت بڑا، یعنی اتنا بڑا جھوٹا جھنڈا جس کے بعد یہ عالمی دنیا کو کہہ سکیں کہ بھائی سیز فائر برقرار رکھنے تمہارے بس کی بات میں نہیں تھا، کیونکہ دباؤ بہت تھا۔ اور نریندر مودی کے لیے یہ وجود کا مسئلہ ہے، جو آدمی ذرا سی سیاست چمکانے کے لیے بھارت میں ایک نعرہ ہے، شعر بڑا مشہور ہے کہ سرحدوں پر بہت تناؤ ہے کیا، کچھ پتہ تو کرو چناؤ ہے کیا۔ تو اب بالکل وہی صورتحال بنی پڑی ہے۔ اب اس میں آپ ایکویشن میں ڈالیں پاکستان اور سعودیہ کے درمیان دفاعی معاہدہ۔ اب اس دفاعی معاہدے کو پرکھنے کا اور اس کے سامنے ایک بڑا امتحان لا کھڑا کرنے کا بھارت کے اتحادی کے پاس ایک ہی طریقہ ہے کہ انڈیا کو آگے کر دے، کیونکہ یا تو اس سے انڈیا کو تکلیف ہے، اور انڈیا سے بھی زیادہ انڈیا کے سب سے قریبی دوست کو تکلیف ہے، جو پاکستان کے خلاف جنگ میں ایک ہی ملک ہے جس نے پیچھے میں بھارت کا ساتھ دیا تھا۔ باقیوں نے تو پھر کہا کہ ہم غیر جانبدار ہو گئے ہیں، پاکستان کے دوست پاکستان کے ساتھ کھڑے رہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ چائنا اور ترکی اس دفعہ نہیں لڑیں گے پاکستان کے ساتھ مل کے؟ اور چائنا اور ترکی کے علاوہ اس وقت سعودیہ بھی آگے آ کر کھڑا ہو گیا ہے۔ 8 ملین بھارتی جو ہیں وہ خلیج یعنی گلف کے اندر موجود ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا۔ اس حوالے سے اس وقت بہت کچھ منصوبہ بندی ہو رہی ہے، بڑی تیاری کے ساتھ ہم بھی بیٹھے ہیں، اور ہم اس وقت مکمل طور پر اس حوالے سے اپنی تیاری مکمل کر کے بیٹھے ہیں۔ بھارتی جو بڑکے ہیں وہ ہمیں اس جانب ایک واضح اشارہ ضرور دے رہی ہیں کہ بھارت کوئی نہ کوئی خچ مارے گا، بھارت کوئی نہ کوئی ایڈونچر ضرور کرے گا۔ بھارت اس سارے معاملے کے اندر ایک امن بگاڑنے والی کے طور پر امن کو تباہ کرنے کے لیے مشرق وسطیٰ کے اندر اپنے اقدامات اسی طریقے سے جاری رکھے گا، جس کے لیے بھارت مشہور ہے یا بدنام ہے، جو بھی ہو۔ لیکن ہم کیا کریں،
بھائی بدقسمت سے ہم سایہ تو نہیں تبدیل ہو سکتا ہے نا، لیکن ہم جنگ شروع نہیں کریں گے، ہم پر امن ہے، جنگ شروع کی تو پھر ختم ہم کریں گے، اور ایسا کریں گے جیسے پچھلی دفعہ کی تھی، جیسے 2019 میں امین ننن والا واقعہ تھا۔ اور اس سال ہم نے بنیاد محسوس میں، اور یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارا سنور ختم نہیں ہوا، تو یاد رکھیے ہمارا کا حق بھی ابھی ہمارا ختم نہیں ہوا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ہماری ویڈیوز اگر آپ کو پسند آ رہی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں آگے تمام لوگوں کو، تاکہ وہ ہماری ویڈیوز دیکھیں، پسند کریں، اور ہم بھی اس طرح کی مزید ویڈیوز آگے آپ تک بناتے رہیں، آپ تک پہنچاتے رہیں، نئی نئی اپڈیٹس آپ کو پہنچتی رہیں۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔